نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. پروگرام کے آغاز میں یہ بات دوبارہ سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اندرون ملک اور بیرون ملک سے عطیات منگوانے کے لیے اپنے دونوں اکاؤنٹ نمبر اپنی ویب سائٹ پہ رکھ دیے ہیں. آپ حضرات اس ماہ رمضان میں مرکز الدین الخالص کی خدمت کے لیے اور اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ اپنے عطیات بھجوا سکتے ہیں. مولانا صاحب، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں قرآن شریف کی ایک آیات ہے، حسن محفوظ صاحب کا سوال ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت دی ہے، تو اس سورہ کے اندر ان کے جو 4 سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ پوچھتے ہیں یہاں اس سورہ کے اندر مرد کو عورت پر کیا تفصیل دی گئی ہے، قوام کا مطلب کیا ہے، قانتات کا مطلب اللہ کی فرما بردار ہے کہ شوہر کی فرما بردار، اور نشوز کی کیا تشریح ہے. برائے مہربانی اس سورہ کے بارے میں کچھ بیان فرما دیں. میرے بھائی نے سورہ نساء کی آیت جو ہے نا 34 نمبر، اس کے بارے میں پوچھا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ سورہ نساء. گھریلو زندگی جو ہے نا اس کے استحکام کے لیے کہ گھر ٹھیک چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے نظام تجویز کیا اس کا بیان. گھر ایک ادارہ ہے جس میں خاوند ہے، بیوی، اولاد ہوئے، کئی افراد ہوتے ہیں. اب اس کا ایک سرپرست تو ہونا چاہیے. اگر ہر کوئی کہ میں جو کیا کروں تو کوئی ادارہ اس طرح نہیں چلتا. نہ کوئی اسکول، نہ کالج، نہ دفتر، نہ کوئی جگہ بھی جہاں ہر شخص خود سا چل سکتا ہے. کوئی نہ کوئی تو سربراہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے خاندان میں جو گھر کی زندگی ہے اس میں مرد کو قوام کر دیا. قوام یہ نہیں کہ حاکم ہے یا عورتوں پر کوئی عامر ہے. قوام نگران، حفاظت کرنے والا، سارا انتظام کرنے والے، ان کی ضروریات پوری کرنے. الرجال قوامون، گھر کے ادارے میں مرد جو ہے نا یہ ذمہ دار ہے، نگران ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے، باقی سارے اس کے ساتھ معاون. تو عورتوں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ یہ سربراہ بن کر رہیں. عورتیں ان کے ماتحت ہیں. 2 وجہ اس کی بیان کی، اور وجہ بیان کرنے میں قرآن مجید کا بیان یہ نہیں کرتی کیونکہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی نہیں. اس پر بھی کہہ سکتا آدمی کئی عورتیں مردوں سے بما فضل اللہ بعضهم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی دوسرے پر مانی کہ مردوں کو بھی کچھ خوبیاں حاصل ہیں، عورتوں کو بھی حاصل ہے. مگر ان کو اس میدان میں جو قوام کا درجہ دیا گیا کہ اس دفتر کا سپرنٹینڈنٹ کا سپرنٹینڈنٹ بنے، اس لیے کہ بعض باتیں دلیر ہے، شرم و حیا میں کوئی نہیں، جس سے جی چاہے بات کر سکتے ہیں. عورتوں کے کچھ تحفظات بھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے وبما انفقوا من اموالهم، کہ گھر کے سارے اخراجات کا ذمہ دار بھی ہے. عورتیں جتنا جی چاہے کمائیں نا، ان کے ذمہ کوئی خرچہ نہیں، وہ اپنی خوشی سے ساتھ تعاون کرے. دے فرمایا ایک تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ویسے دلیر بنایا، وہ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات کر سکتا ہے، اس میں کوئی شمار کرنے والی بات نہیں. دوسری طرف یہ ہے وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، مہر دیتے ہیں، پھر ماہوار جو ہے نا خرچہ اس کے ذمہ ہے کہ بیوی کو خرچہ دے، اور جو اولاد پیدا ہوگی اس کو سنبھالنا میں اس کا ہی کام ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھالے. بیوی اگر اس بارے میں کچھ ساتھ دیتی ہے تو اس کی نیکی ہے، ذمہ اس کے کچھ نہیں. اس لیے فرمایا 2 وجہ سے کہ مرد میں بعض باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ عورت کے لائق، اور یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں. اب فرمایا جب ایسا کیا کہ دفتر کا انچارج یہ، باقی سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں، اگر وہ بات نہ مانیں گے، فرما برداری نہ کریں گے، متحد عملہ ہی سازوں سے سپرنٹینڈنٹ وہ کیا کریں. بس صالحات ہو تو پھر نیک عورتیں جو ہوگی قانتات وہ فرما بردار. یہاں اللہ کی فرما برداری کا ذکر نہیں میرے بھائی فرما
وہ تو نیک مرد محمد صاحب کان پینا کان چادر، یہاں مردوں کی بات ہوتی ہے، جب وہ نگران پر کیے گئے یہ اس کے ساتھ باقی سارے لوگ معاون ہیں، تو یہ اس کی فرما برداری نہیں کریں، بات نہیں مانیں گے تو دفتر کیسے چلے گا؟ بس صالحات ہو تو پھر نیک بیویوں کا کام یہ ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت کریں، جو وہ نیک حکم دے۔ وہ اللہ کے رسول نے ویسے بات واضح کر دی کہ کوئی گناہ کا حکم دینا باپ دے یا خاوند دے یا حاکم وقت دے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی ہو تو پھر مخلوق کی کوئی بات نہیں، سب سے پہلے حکم اللہ رسول کا، مگر جو بات دین کے خلاف نہ ہو، جائز مباحات ہیں، گھر چلانے کے لیے باتیں، ان میں یہ اس کی طرح ہے۔ پہلی بات فرمان برداری ہے۔ دوسری بات فرمایا جو خاندان کے لیے ضروری ہے، اگر یہ باتیں نہیں ہوں گڑبڑی گڑبڑ، کام کی بات نہیں مانتی شادی ہوگا۔ حافظات للغیب، کہ راز کی باتیں یا غیب کا معنی یہ نہیں کرنا کہ وہ عزت اپنے سے بچاتی ہے اس کے یہ باقی مصروفات، یا نیک عورتوں کے لیے کہا کہ وہ راز جو ہے نا گھر کے کئی باتیں ہیں سیکرٹ ہوتی ہیں، تو لوگوں کو بتانے کی وہ ساری آؤٹ ہوتی ہیں تو کیا بنے گا؟ سارا خاندان برباد ہوگا۔ تو خامد کی فرما بردار ہوتی ہیں، راز جو ہے ان کی حفاظت کرنے کی، وہ رپورٹ میں اچھا نہیں کرتی، چھپاتی۔ بما حافظ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شان کتنی بڑھائی کہ راز چھپا کر رکھنا اللہ کی شان، وہ سارے راز تمہارے جانتا، وہ اعلان کرتا، تمہیں ننگا کر دے تمہارے پلے کے رہا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، ایسے ہے میں تمہارے پاس، جب وہ سب جانتے ہوئے چھپا کر رکھتا رہا، تو عورت بھی اگر یہ کام کرے گی تو اللہ والا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اپنی اس بات کا حوالہ دے کر ہمیں نیکیوں پر حوالہ کہیں کہتا کہ تم کیوں نہیں معاف پر درگزر کرتے جبکہ تمہارا رب غفور رہے، تو معاف کرنے والا نہیں، رحیم نہیں، تم بھی ایسی حالت پیدا کرو کسی سے گیا معاف کر۔ اندازہ کریں کہ حضرت صدیق اکبر میں جیسے آپ رسول اللہ کی بھی امت نہ بہتان لگ گیا، اب بہتان لگانے میں حضرت ابوبکر علی کا بالکل پھوپھی داد بھائی جو بدری صحابی تھا وہ اس گناہ میں شریک ہو، بہت پروپیگنڈا میں حصہ لیا۔ جب قرآن مجید نے آیتیں اتری اللہ نے بری کیا عمر مومن کو، اب حضرت ابوبکر علی نے قسم کھا لی، پہلے ان کو خرچہ دیتے تھے میں کہنا نہیں ہوں، اس لیے آسان پڑا موقع رشتہ داری اور پھر اتنا حملہ میری عزت پر، تو اللہ تعالیٰ نے بعض جن لفظوں میں حضرت صدیق اکبر کو یہ دھڑا، اللہ تحبون ان یغفر اللہ، تم نہیں یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور بھی معاف کرے، تو اگر تم یہ چاہتے ہو تو جن سے تمہارا قصور ہو گیا ان کو معاف۔ حضرت ابوبکر نے یہ سنتے کہ اللہ ہم چاہتے ہیں، اس لیے میں نے قسم اپنی کا کفارہ دیا اور ان کا خرچہ بڑھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک عورتیں پھر دو کام کرتی ہیں، کام کا حکم مانتی ہیں جائز کاموں میں، اور ساتھ ہی جو راز ہے نا گھر کے ان کا پردہ رکھتی ہیں، کیونکہ اللہ بھی پردہ رکھتا ہے۔ آگے ہم بتایا کہ سارے حالات نارمل نہیں رہتے، ہو سکتا کہ وہ معاملات خرابی ہو جائے، اس کا بھی حل کیا، واللاتی تخافون نشوزہن، کہ تمہاری وہ بیویاں جن کے نشوز کا نشوز کیا سرکش ہو جانا، بات نہ ماننا، ضد کرنا، کوئی بات کام کی غرض کی قبول نہ کرنا، تو بات جب اس حد تک بگڑ جائے، گھر میں فساد پڑ گیا، بات مانتی نہیں، پھر 3 سٹیج جتنا جرم اتنی سزا دو، فائزوہن، پہلے تو انہیں نصیحت کرو، اگر سمجھانے سے کام کرتا تو ڈنڈانا استعمال کرو، پہلے بات ہوتی ہے سمجھاؤ گے گھر کیوں خراب کرتی ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے بھی اسے ہدایت نہیں ہوئی تو پھر بسترے رکھو، کمرہ بدل لو، بس یہ ناراضگی کا اظہار کرو تاکہ پتہ چلے کہ کام کا رویہ بدل۔ پھر مہینہ بعد آئی تو اس نے منہ پھیر لیا، دوسرا درد۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر یہ بھی دونوں تدبیریں ناکام رہیں، نہ نصیحت کام آئی نہ منہ پھیرنے سے اسے ہدایت ہوئی، پھر مار، اس کا حضور نے فرمایا کہ مارو ایسا جس سے زخم نہ ہو جائے، ایسی چوٹ کو ڈنڈے چھوٹے سے لگاؤ، مگر آخری درجہ پھر یہ کہ بالکل لا علاج طلاق ہے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر ان چیزوں سے وہ تمہاری بات مان جائیں، نصیحت سے، منہ پھیرنے سے، مارنے سے، فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر پچھلے رویے کی وجہ سے ان کو تنگ کرنے کے بہانے اللہ ہو گیا معاف کرو، یہ نہیں کہ بہانہ ہی بناتے جو کہ ایسا کر دیا میں نے اس کو تنگ ہی کرتے رہنا، اس کو تنگ کرنے کے لیے نا کوئی راستے تلاش نہ، یہ سورہ نساء کی آیت کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ تو نہ حاکم ہے نہ کوئی اور بات ہے، یہ ہے کہ گھر میں جو ہے نا اس دفتر کا انچارج وہ مرد ہے، اور ہمارا قدرتی بات ہے کہ اس کو کچھ ایسی چیز حاصل ہے
باقی کہا کہ یہ نہیں کہ ساری باتوں میں یہ فضیلت جو ہے نا یہ کہتے ہیں کلی نہیں ہے، جزئی، کسی بات میں مرد ان سے بہتر ہے، کسی میں عورتیں بھی بہتر، جیسے بچوں کے ساتھ کیا گزرتے آ رہا ہے یہ ماں کا ہی کام آپ جو ہے نا غصے والا ہوتا ہے چلا نہیں بچوں کے نخرے برداشت کرتا ہے، ماں سارے سہ جاتی ہیں، اسی لیے حضانت جو ہے نا کہ طلاق ہو جائے تو جب تک دودھ پیتا بچہ ماں کے حوالے کیا۔ چلو ان اللہ کان علی کبیرہ، یہ آگے اللہ پاک نے آخر میں کہا ان اللہ کان علی، اس کی کیا وجہ یہاں؟ یہ جو بیان کیا نا کہ جب عورتیں حکم ماننا شروع کرتے ہیں پھر ان کو تنگ کرنے کے لیے بہانے نہ ڈھونڈو، یہاں اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا، یہی قرآن مجید کی خوبی کہ وہ مولویوں کی طرح ادھر ادھر کے نہیں بات کرتا، ایسی دلیل کی بات کرتا، نگینے کی طرح جیسے آپ دیکھ انگوٹھی میں ہوتا نا جڑا ہوا پتھر تین کی، ایسے آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں جو ساری پہلی بات کی نا دلیل ہی ہوتے ہیں، جل میں بتا دیں کہا اگر تم تنگ کرو گے مارے ڈھونڈو گے تو پھر یاد رکھو ایک سپریم پاور تم سے اوپر ہے، وہ تم پر حکومت کر رہا ہے، ایک دن تم نے اس کے سامنے جانا ان اللہ کان علی کبیرہ، پھر تمہاری جان کیسے چھوٹی؟ اگر وہ تنگ کرنے پھر آ گیا چھوٹے چھوٹے گناہوں پر پکڑنے پھر کیسے بچو؟ تو یاد رکھو کہ اللہ بہت غالب ہے اور بہت بڑا، اس کے سامنے تمہاری غلابی ہونی ہے، عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے سوچتے رہو کہ مجھ پر بھی ایک پاور ہے غالب، اس کے سامنے میری حاضری ہے، میں نے بھی اسے جواب دینا، یہ سوچتا رہا اگر ظلم نہیں کرتا۔ جی عظما نیوزی لینڈ سے پوچھتی ہیں مولانا صاحب اکثر طور پر قرآن کریم میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن میں یہاں ایک عیسائی ملک نیوزی لینڈ میں رہ رہی ہوں اور یہاں یہ بات عام ہے کہ مرد کو جنت سے نکالا گیا اس وجہ سے کہ اس نے وہ دانہ کھایا تھا شجر ممنوعہ سے، اور اس وجہ سے وہ زمین پر آ کر کھیتی باڑی کرتا بوجھ اٹھائے گا، اور عورت درد ذہ جو ہے وہ برداشت کرے گی۔ تو کیا یہ اس گناہ کی پاداش میں کہ انہوں نے وہاں پہ وہ شجر ممنوعہ کھایا تو اس کی بنا پر یہ ہوا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا؟ ایسی صورت میں یہ سوال بھی میرے سامنے آتا ہے کہ یہ بات صرف نہ صرف کرسچن کہتے ہیں بلکہ یہ بات مسلمان بھی کہتے ہیں کہ نہ آدم علیہ السلام دانہ کھاتے، نہ ہم دنیا میں آتے، اور نہ یہ مصائب دیکھتے۔ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ بچی نے پوچھا ہم عیسائی لوگ جو کوئی بیان کرتے ہیں بائبل، انہوں نے عورت کی قدر بتائی ہے، ہمارے اوپر حملہ اور حسن اسلام نے عورت جتائی، جو بنیادی بات انہوں نے کہی نا کہ ابلیس نے حوا کو برگلایا، حوا کو پہلے اپنے فریب میں لایا، اس کو اس نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بیوقوف بنایا، عورت کے کہنے پر انہوں نے کہتے ہیں اس لیے عورت ہی شیطان کا جال ہے، سب گناہ کا سبب یہی ہے، اس لیے جو بھی ان کا نظام ہے نا اب جو مرضی ترقی کرتے پھرتے دین ان کا جو ہے عورت کی جرم کی قدر یہ ہے کہ اس کو جتنا رسوا کیا جتنا بہتر، یہی جو جنت سے نکالنے کی بات بنی۔ تو یہ قصہ بھی بالکل دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے حضرت آدم سے بات کی، یا آدم اے آدم، اللہ نے جو تمہیں منع کیا وہ اس لیے منع کیا کہ یہ درخت کھانے سے آدمی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا اور فرشتہ بن جاتا، لالچ لیا اس نے، آدم علیہ السلام اس کی بات میں آ گیا، ہوا بھی ساتھ سن رہی ہوگی ساتھ شامل ہوگی، مگر بات ساری حضرت آدم سے، اس لیے یہ کہانی جو ہے نا کہ عورت کو پہلے گمراہ کیا، اس نے آدمی کو پہلے فریب دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی جو ہے نا گناہ نے کیا اٹھا رہا، جو کہتے ہیں آدم علیہ السلام نہ آتے یہ نہ ہوتا، یہ دیکھیں قرآن کہہ رہا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کی کونسل تھی، وہاں اپنا منصوبہ رکھا، کیا زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں جو حکومت کرے۔ اب کئی لوگ سوال کرتے ہیں فرشتوں کو کیسا پتہ لگا فساد، بھائی خلیفہ کا لفظ بتایا، پہلے لوگ آتے رہے جنات وغیرہ، حکومت نہیں کسی نے کی، کہ عدالتیں ہوں جیلیں ہوں، مجرموں کو سزائیں دی جائیں، نیکوں کو انعام دیے جائیں، یہ حکومت کا دھندا انسان کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میں اب زمین میں ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جو خلافت کرے گی، حکومت۔ تو فرشتے کام کیا کہ ایسی مخلوق کی گنجائش کہاں جو حکم ماننے کو نافرمانے راحت پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں سب جانتا ہوں، یہ باتیں میرے علم میں، مگر اس کا جو انتظام ہو سکتا ہے میں نے کر دیا۔ اب درمیان میں سمجھا دوں جو آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا نکال لیے لوگ اور ان کے سامنے کیے کہ ان کے نام بتاؤ تم سکتے، وہ کوئی بے جان چیزیں نہیں، جیسے علماء کے نا ہانڈی توا فراز، یہ سوال کرنے کا کیا پتہ، ان کا سوال تھا کہ یہ فساد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس فساد کو ایک طریقہ سے کہ ان کو اختیار ہی نہ دیا، بے بس بنا جائے، ایسی مخلوقیں تو پہلے ہی بڑی
بااختیار مخلوق جو ہوگی وہ گناہ تو کر سکے گی. اب اس کا جو ممکن تدارک ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ہدایت کا انتظام کیا، ان کو سمجھانے والے بھیجے جائیں. اس کے بعد نہیں سمجھیں گے تو بہت پڑے. پھر جو نبی ہونے سے نا امام اور مجدد عالم یہ سارے نکالے اور وہ سارے سامنے کھڑے کر دیے، شکلیں دکھائیں. اللہ ارادہ ہم کہتا اسماء حوالہ اسماء مذکر کے چیز جاندار زندہ چیزیں کی دکھائیں، کیا ان کے نام بتاؤ تم سچے. یہ کوئی ان کو جھوٹا کرنے کے لیے نہیں تھا، سوال کا جواب تھا کہ اگر تم سچے ہو کہ فساد ہی کرے گی تو یہ کون. انہوں نے کہا اللہ ہمیں کیا پتا جتنا تو نے بتایا تھا. اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو بتایا تھا. انہوں نے جب انٹروڈکشن کرایا کہ یہ نوح ہے جو دین کے لیے 950 سال تک پیچھے اٹھایا، یہ ابراہیم ہے جو آگ میں پڑے. آخر میں سورہ اور بعد میں دیکھ لو فرشتوں کا اطمینان اللہ نے کرایا کہ میری طرف سے ہدایت کے لیے پورا بندوبست، ہر زمانے میں نیک لوگ آئیں گے. اس کے بعد بھی جو جہنم جانا چاہے گا پھر اس کا اپنا ہی قصور. تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ جو دین کو بیان کرنے والے ان کی زیارت کرائی، ان کے نام بتائے، شادہ کرا دیا. تو آدم علیہ السلام نے تو زمین پر ہی آنا تھا، یہی اس کا مقام تھا، یہی خلافت کرنی تھی. اس لیے آدم دانا کھاتے یا نہ کھاتے وہ تو ایک ہی اصل تھا کہ اصل کام پر بھیجنے سے پہلے جیسے افسر کو کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے، جنت میں رکھا گیا کہ اصل ٹھکانہ تو تمہارا یہ ہے، کوشش کر کے یہاں ہی پہنچنا چاہیے. مگر یاد رکھو تمہارا امتحان جو ہے اس کے لیے ایک پہلوان مقابلے میں چھوڑ دیا گیا. دنگل ہوگا، ابلیس ہوگا، تم ہوگے. جو اس کو شکست دے کر جیت کر آئے گا وہ جنت میں آ جائے گا، جو اس سے ہار جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو ابلیس بھی جو ہے نا نیک لوگوں کا کہنا کہ ہم برا جانتے ہیں مگر خدا کے کارخانے میں وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نیک لوگ. ٹیسٹ کیسے ہوتا؟ اور اس کی بڑی پیاری مثال دی کہ وہ گیٹ پر بیٹھا ہوا چوکیدار ہے جو دیکھتا ہے کہ اجازت نامہ ہے، چیک کرتا ہے ایک کو کہ اگر جنت میں جانے کے لے کر چلا، ان کو کچھ نہیں کہتا. جو ہمارے جیسے ٹھوکر لگاتا ہے تو میں بھیج رہا تو وہ بھی ڈیوٹی دے رہا ہے، نیک و بد کو پرکھ نہیں. اس لیے اللہ کے نیک بندے تو اس کے لیے بھی رحمت کے امیدوار کہ آخر میں اللہ اسے بھی معاف کر دے گا، تو بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. چلو اس میں ہم نے کیا پڑھنا، وہ کہتے ہیں رحمت غضب پر غالب ہے. اللہ کب تک ناراض رہے گا، آخر اس کے بندے چھوڑ دے. بہرحال ابلیس بھی نا ایک اپنا بڑا پارٹ ادا کر کہ اس کے ذریعے سے خیر و بد کی تمیز ہو رہی. اگر مقابلے میں نہ ہوتا یہ جو ہم نیکوں کی شہادتوں کا ذکر کرتے ہیں درجے پا گئے، درجے اسی لیے پایا کہ مقابلے میں شیطان تھے، ورنہ نیک لوگوں کی نیکی کی کیا قدر ہو. اب مسعود صاحب آئے تھے مولانا غلام مسعود صاحب کے نواسہ جمعہ کے پہلے تو بات ہوئی. میں نے کہا یہ سمت نے یار جس دن رسول اللہ کے بچے کو دوا کر دیا اور حضور کی نواسیوں کو گلیوں میں کھایا، اس دن سے یہ ان کا نا جو جھجک تھی دور ہو. ماما ہمارے یہاں فکر کی ماتیاں لگا جب رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہونے والے کا احترام نہ کیا بعد میں کیا ہونا، یہی قتل و غارت ہی ہونی تھی. اس وقت سوچے لوگ کہ جیسے جب نعوذ باللہ امام حسین قصوروار بھی ہوتے ایک اور رسول اللہ اس کے ہونٹ سنتے تھے، کندھوں پر سوار کرتے تھے، نماز میں اس کی خاطر سجدہ لمبا کرتے تھے. بعد میں لوگ کہتے ہیں یا پورا ہم تو سمجھتے تھے روح مبارک ہی قبض ہوگی، اتنا لمبا سجدہ. پر میں نہیں، بچہ اوپر سوار ہو گیا تھا، ناراض نہیں کرنا چاہتا، خوش ہو کر حشر کیا ہوا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے، سارے بازاروں میں گھما دیا. اس لیے یہ بدقسمت امت اسی دن سے بربادی کا شکار ہو. مگر ان کو بھی یہی مرتبہ جو ملا کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوئے، اسی لیے کہ یہ مصیبت صحیح، ورنہ کیا انعام ملنا تھا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسکیم بنائی نا کہ ایک طرف شیطانی طاقتیں ہیں، ایک طرف آدم علیہ السلام ہے، یہ آزمائش کے لیے زمین پر آنا ہی پہلے سے طے تھا. آئے ہیں تو کوئی برا نہیں کیا. یہ کھیتی باڑی درجے سے کوئی سزا نہیں، یہ عیسائیوں کی اپنی بنائی بات ہے. یہ نیچرل باتیں ہیں کہ خون سے بچہ اس کو غذا ملتی ہے، کھیتی باڑی جو محنت سے تیار ہوتی ہے. مولانا اس میں ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آدم نہ کھاتے اور زمین پر نہ آتے اور ہم نہ یہ کرتے، یہ گستاخی ایک نبی کی بہت، ہمیں اس گستاخی سے بچنا چاہیے. جو زبان عام ہے عوام الناس جو جملہ یہ کہتے ہیں یہ ایک اللہ کے چنے ہوئے نبی کے ساتھ گستاخی ہے. ایک دوست نوید نادر صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ نے ذکر وقت بتایا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ تمام مصیبتیں اور مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور اس میں سب سے چھوٹی مصیبت جو ہے وہ آپ کی معاشی مشکلات ہیں.
کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایک اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ کسی آدمی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو آدمی سورہ الانعام پڑھے گا روزانہ اس کی بھی معاشی مشکلات حل ہو جائیں گی. ان دو کے بارے میں مجھے بتا دیں کیا حدیث میں اس کا ذکر ہے یا نہیں؟ پہلی بات جو ہے نا کہ یہ ذکر کیا جائے تو اس سے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں، جن میں سے کم از کم یہ فقر اور غریبی یہ تو ٹھیک ہے. اور یہ سورہ الانعام وغیرہ دوسری چیزیں جو پڑھتے ہیں جیسے طب ظاہری ہے نا علاج معالجہ، اس میں ہر بات پر یہ حوالہ مانگنا کہ اللہ رسول نے کہاں ذکر کیا جیسے وہ نادانی ہے. یہ تجربات ہیں طباء کے کہ یہ بوٹی جیسے یہ اثر ہوتا ہے. اسی طرح یہ ذکر اذکار ہیں ثواب عذاب کے لیے جب پڑھیں گے پھر حدیث پاک درکار ہوگا. ثواب آپ بتا رہے ہیں یہ تو غیب کا معاملہ، ثواب اللہ نے دینا یا نہیں دینا، آپ کس پر بنا پر یہ ضرورت کر رہے ہیں وہ حدیث چاہیے. مگر اشرا پڑھے نا ذکر اذکار کے لیے کہ یہ پڑھو اس سے یہ پیدا ہو جائے گا، تو یہ جیسے طب ہے اسی طرح نیک لوگوں کے انہوں نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے تعطیل رکھی. جیسے معاشی مشکلات کے لیے اگر یا مغنی 1100 مرتبہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ جو ہے نا پاکے کی مصیبتیں یہ کاروبار نہیں اللہ کے فضل سے درست دیر رات میں کسی وقت یا مغنی اللہ تعالیٰ کو آواز دیں ضرور ہی بڑا کر 11 پڑھ. اور اسی طرح اللہ سمجھ 1000 ایک بار پڑھے اس کے ساتھ ہی ضرور ہی 11 پڑھے. یہ بھی پاکے کے علاوہ بھی سارے نسخوں کا ہے، کوئی آپ کو بھی پریشانی ہوگی اللہ سمجھ 1001. تو سورہ نام بھی اگر نیک لوگوں نے لکھا تو پڑھے بسم اللہ اللہ کا کلام پڑھ کے. ایک ساتھی یہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک کرسچن ہے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، برائے مہربانی مجھے بتا دیں کہ اس کیا طریقہ کار ہے، میں اسے کیا کلمات کہوں، کیا اس کے لیے پہلے غسل کرنا اور پھر اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھانا، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، یہ اس کے علاوہ بھی کچھ ضروری ہے؟ نہیں اس کے علاوہ کوئی شاید ضروری نہیں، سادہ ہی کام ہے. غسل تو کرنا ہی چاہیے جب آدمی کفر سے باہر آئے نا، تو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نئی پیدا اس طرح ہم سے نہلاتے ہیں پاک صاف کر، اسی طرح کہ غیر مسلم اسلام لائے تو نہا لے صاف ستھرا ہو جائے. اس کے بعد کلمہ شہادت ہی پڑھانا، اگر نام بھی عربی زبان میں پڑھائے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی جو اولاد ہے وہ تنہا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہے، ہم ان کی امت ہے. 2 اقرار وہ کر لے بس، جیسے کہ اپنی زبان میں کر لے وہ مسلم سارے مسلمانوں والے حقوق حاصل ہیں. ایک ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے کہ اگر کوئی معذور آدمی 3-4 صفیں چھوڑ کر پیچھے جماعت کے ساتھ جا کے مل کر نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا یہ اس کا طریقہ کار ٹھیک ہے؟ صفوں کے اندر نہیں بیٹھتا، پیچھے بیٹھ جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے بھی صفوں کے درمیان آ کر بیٹھنا چاہیے. نہیں اگر وہ کوشش کرتا جماعت سے پڑھوں پھر جماعت کا تو طریقہ یہی کہ ساتھ جو بنی ہوئی ہے اس میں جا کر شامل ہو، یہ تو نہیں وہ پیچھے ہی بیٹھ جائے. اگر زیادہ تکلیف ہے جتنی مشقت نہ کرے انشاءاللہ جو اس کی نیت رہے اس کا ثواب گھر بیٹھے ہی ملے. اللہ معذور اور آدمی کو جانتا اجر دے گا. اگر آیا پھر صف کے ساتھ ہی ٹھیک ہے نا بیٹھ. ایک دوست کا سوال یہ ہے، وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک عالم دین سے ہم نے مسئلہ پوچھا کہ کیا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. دوسرے عالم دین سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، اسے صرف 1 روزہ رکھنا چاہیے، یہ سزا اس کے لیے ہے جس آدمی نے جمع کر کے روزہ توڑا ہو. تو ایسی صورت میں آپ بتائیں کہ دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ جو سگریٹ یا حقہ پیتا ہے اس کا پہلے روزہ ٹوٹا ہوا ہے، اب کیا ٹوٹنا؟ یہ چیزیں بتاتے خود ناجائز ہے، لوگ بہانے بناتے ہیں پینے کے لیے، کوئی جواز نہیں اس کا، بالکل نہ حرام کے درجے کی جس میں انسانی کے لیے جو چیز نقصان دیں طب اور ٹریڈیشن کیا کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا وہ آپ سمجھ لیں کہ دین کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ حرام ہے، وہ اپنے آپ ہی حرام. ضرر شکر کہ نشہ ہو جائے آدمی کی ہوش جاتی رہے جس چیز سے اور جس سے جس میں انسانی کو نقصان پہنچے، یہ ساری باتیں جو اپنے آپ ہی چیزیں ان کو حرام کریں. تو باقی جو ہے نا کہ صرف جمع کرنے والے کو 60 روزے، باقی کئی لوگ ایسے بھی ہیں جامع وہ بھی یہ کہتے ہیں، امام بھی ہیں بڑے بڑے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی نہ کو اس سے جمع کر کے روزہ توڑے تو 60 روزے دوسرے توڑتا رہے، کوئی جان بوجھ کر روزہ کسی طرح بھی توڑے گا آدمی پھر یہی
باقی حضور کے سامنے آیا ہی دماغ کرنے والا تھا، اس کا حکم دیا، آگے کہہ دیا کہ اس کے سوا کسی کے لیے پتہ چل گیا کہ جو توڑے گا ایسی گستاخی کرے گا کہ روزہ رکھ کر اس نے توڑ دیا بلا وجہ۔ باقی اگر کوئی بیمار ہو، حالت خراب ہو تو روزہ پورا نہ کرے، وہ بھی مجرم ہے۔ کہ صحت خراب ہو رہی ہے تو روزہ نہیں مارا، فوراً چھوڑے، دوائی لے، اللہ تندرستی دے گا، پھر رکھ دے۔ جان بوجھ کر چھوڑنے والا جو نا کوئی وجہ نہیں، کوئی سبب نہیں، اس نے توڑا، اس کی اصلاح۔ یہ سننا ہے آدمی کہ جو حالت اس کی خراب ہو رہی ہے، بیمار ہو، روزہ نہ رکھے، نہیں جی روزہ رکھا ہے پورا ہی کرنا، ایسی کوئی بات چھوڑ جانا چاہیے۔ ایک دوست نعمت اللہ صاحب آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب ایک آدمی نے زنا کر لیا ہے، اللہ کا نام، اس کے بعد وہ توبہ بھی کرنا چاہتا ہے اب، لیکن یہ بھی ذہن میں بات آتی ہے کہ کیا اس کی سزا قیامت کے دن ملے گی اگر وہ توبہ بھی کر لے تو؟ جو لوگ تو سچی توبہ کر کے یہاں سے جائیں گے، توبہ کے تین ہی ہیں عناصر، ہیں تین باتیں ہمیں دیکھیں، پچھلے پر شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور دوسری طرف کچھ ایسی نیکیاں پھر کرے جن سے وہ گناہ جو نا اس کا پردہ پڑ دے، زیادہ زور لگائے خیرات کرے، اسی لیے کفارے کرتی۔ تو جو ایسا کرتا رہتا نا بیچارہ، پچھتاتا ہے، معافی مانگتا، اللہ تعالیٰ پہ اتنا سخت بھی نہیں کہ اس کو کیا مسئلہ اطلاع دے، یہاں بھی پردہ رکھا، وہاں بھی پردہ ہی رکھے گا۔ کیسا اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے کہ علیحدگی میں بلائے گا، اس کو تنہائی میں پھر بتائے گا تو نے یہ بھی کیا، جو باتیں یہ بھول چکا تھا وہ بھی بتائے گا تو نے یہ کام۔ آدمی اس وقت یہی سمجھے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ، اب بچنے کا کوئی سامان، اتنے گناہ سامنے آ جائیں، مگر اس کے بعد اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی دیکھ میں نے پردہ، ان باتوں کا علم میرے سوا کسی کے نہیں ہوا، اب بھی علیحدگی میں بلا کے تجھ سے بات کی، لوگوں کے سامنے یہ ننگا نہیں کیا، تجھے جتلا دیا کہ تجھے رب کی رحمت کا احساس ہو کہ اللہ اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہا، فرما کرتوت تیرے کیا جا۔ تو جب ایسا ہوگا تو نبی علیہ السلام فرماتے پھر کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ رہ جائیں گے جو اللہ نہیں بیان کرے گا، پھر خوش ہو کر نا کہ گناہ معاف کر کے اللہ نے ان کی بجائے بدل کر نیکیاں لکھ دی، کہہ کہ اللہ پاک کچھ اور بھی کچھ رہ گیا، اللہ پاک بڑا تھا میرے درمیان، اور سب گناہوں کی بجائے یبدل اللہ سیئات حسنات، ان کے گناہوں کے بدلے میں اللہ نیکیاں لگے، اس کے فضل و کرم کے بیٹا کو انداز، بندہ ہی نکما ہے، آتا نہیں اس کی بارگاہ کی، کبائر سے مجتنب رہنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے، ہاں بس معافی مانگ، معافی کے بھروسے پر گناہ کرتے رہنا نہ وہ معافی، وہ توبہ کوئی ہو جائے تو کوئی بات نہیں کہ آدمی بچتا بچتا قسم جاتا ہے، مگر پہلے ارادہ کہ پھر کر رہنا یہ تو کچھ توبہ نہیں چھٹا ہی ہوا۔ روایت میں آتا ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کر مسجد نبی سے عائشہ کے بعد تو دروازے پر ایک عورت کو کھڑے دیکھا، اب اس نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، بچہ بھی میں نے قتل کر دیا، میرے لیے بھی تو توبہ، تو انہوں نے کہا کوئی زنا اور پھر بچے کا قتل، تو اس نے ماری چلی گئی کہ اللہ نے یہ حکم دوزخ کے لیے پیدا کیا، اور جب آ کر حضور سے یہ بات کی تو آپ نے کہا مجھے بہت غلط بات، جو اللہ کی اس بندی کو تو کہہ دیا گناہ کی طرف کیوں مایوس کی، جو مرضی گناہ ہو گیا اور معافی مانگے بعد آ جائے، اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کوئی ہے، وہ سمندر ہے، وہ تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کہ سارے جہاں کے گندے کپڑے سمندر میں پھینک لیے جائے، کپڑے پاک ہو جائیں گے، سمندر کا کچھ نہیں، اللہ کی رحمت سمندروں سے ہی بڑی، معافی سچے دل سے بڑھ، ایک نہ شرمسار ہو روئے بے لسار ہے، اب تو قدرتی طور پر سحری کے وقت جاگتے ہیں، فرمایا جب سحر کا وقت ہوتا اس وقت لوگ جو معافیاں مانگتے ہیں نا، میں اس وقت قریب سے سنتا ہوں کہ لوگ سو رہے ہیں اور یہ بیچارہ اٹھ کر تنہائی میں رات کے اندھیرے میں معافیاں مانگ رہا کہ اللہ بہت قصور ہو گیا، کیا کروں گا۔ حامد صاحب پوچھتے ہیں سعودی عرب سے، مولانا صاحب ایک حدیث پڑھی ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس نے بغیر بیعت کے جو بندہ مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا یا گمراہی کی موت مرا۔ اب دنیا میں مجھے تو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ جس کے ہاتھ پر میں بیعت کر لوں، اور ایک اور حدیث میں نے پڑھا ہے کہ سوچے کہ وہ جنگلوں میں چلا جائے اور وہاں جا کے درخت کی جڑیں چباتا ہوا ہی مر جائے، کیا ایسی صورت میں مجھے بتائیں اس حدیث کا صحیح حال کیا ہے، ورنہ میں تو جنگل میں چلا جاؤں گا۔ اللہ ابھی وہ وقت نہیں آتا، ابھی بہت نیکی باقی ہے، نیکی بتانے والے بھی بڑے، جو بیعت کی بات ہے نا
ٹھیک ہے، اب ہمارے یہ بیعت جو ہے نا نیک لوگ ہیں، کسی اچھے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے اس کے معنی میں چل پڑی، مگر دین میں اس کا کوئی ذکر نہیں کرنا، اس کا کچھ خبر تھا دین میں بیعت یا رسول اللہ کی لوگ کرتے، جب کلمہ پڑھتے تو اس وقت ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، آپ سے اقرار کرتے، یا پھر خلیفہ وقت کی، یہ حدیث پاک جو ہے نا کہ اگر وقت کا خلیفہ موجود اور آدمی اس کی بیعت نہ کرے، بیعت کے بغیر مر جائے، بغاوت کے خلاف کرے تو پھر جاہلیت کی موت نہ وہ یہی چاہتا کہ راٹھی پھیل جائے، ملک کا سارا انتظام ہی خراب ہو۔ یہ ساری جو ہے نا ابواب الاحکام، حکومت کے جو مسائل ہیں وہاں یہ باتیں نظر آتی ہیں کہ حاکم وقت اگر ہو صحیح نیک آدمی تو اس کی بیعت کرنے سے ساری امت جو ہے نا اقرار کرے کہ ہم تیرا حکم مانیں گے، اور ساتھ بھی اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر حکومت ایک آدمی کے ہاتھ میں آئے تو پہلے دن ہی ترتیب کے لیے نہیں اٹھ کھڑے ہو اور کوئی کام نہیں، حالانکہ خود جانتے ہیں اگر ہمیں بھی حکومت ملتی تو ہمارے پاس تو منصب تھا کہ ایک دن میں سارا ٹھیک ہو جائے، اتنا بگاڑ شکر کرو گے اتنی باوجود کر رہے ہیں نہیں، یہ اپنے وعدوں سے پھر گئے، یہ ہے منہ کڑا ہو گیا مسلم لیگ، یہ سب شرارت کی لوگوں کی بات ہے۔ دین اس کی ہے حاکم وقت کی خیر خواہی کا حکم، جب تک وہ دین کے خلاف کوئی حکم نہیں تھا اس کی خیر خواہی، محبت، اس کے لیے دعائیں، اس کے لیے کوئی نہ کرا کرے، نواز شریعت اللہ، یہ سب باتیں شرارت کی لوگ دین سے جو خلا، جس کو حکومت ملی اس کا ساتھ دینا چاہیے، موقع دیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی مدد کرے، شرارتی باتیں نہیں کرنی چاہیے، پتہ خود بھی اب ہم بھی کوشش کریں۔ یہ 27 کروڑ جو ایک میل والا پکڑا گیا، جی ہاں جی نہیں بے شمار پکڑے گئے، سارا ملک کھا گئے، کسی کو چڑیاں لگ رہا 80 ارب کھا گئے، تو کچھ کام کرنے دیں ساتھ میں، بجائے تانے اور اعتراض کرنے دی۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ صلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد علیہ السلام، خیر کرے اللہ تعالیٰ۔